السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین۔ رمضان کے ضمن میں جو انسان روزہ رکھتا ہے، اپنی جیسے پورے مہینہ انسان روزہ رکھتا ہے، اور لگ بھگ ہر مسلمان اس چیز کو جانتا ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اور اس کی جو برکات ہیں وہ جسمانی بھی ہیں اور اس کی حکمتیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ایک طرح کی ٹریننگ سے گزرتا رہتا ہے، وہ اس کے اوپر جتنی خواہشات کا، جتنی اس کی انسٹنکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنسی انسٹنکٹ بنائی ہے، وہ جتنی بار آتی ہے انسان اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور سیکھتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے اسی سے، اور پھر اس کے بعد 11 مہینے میں جب بھی اس کے پاس جب ایک 30 دن کی ٹریننگ مل جاتی ہے تو باقی کے 11 مہینے اس کے زندگی میں اس کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ اور آسانی سے اس سے ڈیل کر سکتا ہے اور ان خواہشات کو، گندی خواہشات کو دبا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی زندگی میں انسان کو بنا کر کے جب دنیا میں ڈالا، اس حیوانی جسم کے اندر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بنا رہے ہیں، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا خواہشات ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اگر مال کی خواہش ہے، پاور کی خواہش ہے، عزت ملے اس کی خواہش ہے، لوگ اس کے سامنے جھکیں اس کی خواہش ہے، یا اس کے پاس کھانا ہر طرح کا ہو، یا اچھا کھانا ہو، حلال یا حرام سے تو بات کی چیز ہے، ذائقہ اچھا ہو، یا اپوزٹ جینڈر کی خواہشیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اندر بنائی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ لمٹ لگا دی ہیں۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا، اور ہم جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کھانا رکھا ہو، اچھی خوشبو آتی رہے، لیکن ہم نہیں کھاتے، ہم تو اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں گے، بہت من کرتا رہے کھانے کا، بہت بھوک لگی، بہت پیاس لگی، ٹھنڈا پانی رکھا نہیں پی سکتے۔ اسی طریقے سے جو انسان کی پوری زندگی ہے اس کا تصور ایسا ہے کہ یہ پوری زندگی ایک روزے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خواہشات دے دی، اور پھر اس کو مکمل کرنے کے جو ناجائز راستے ہیں وہ بھی ایک طرح سے انسان کے سامنے کھول دیا کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ الحق من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ جو حق ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی کرے وہ ایمان لائے، جس کی مرضی نہ کرے وہ کفر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا یہ چیز۔ تو اگر جو انسان یہاں پہ روکتا ہے اپنے آپ کو پیچھے کھینچتا ہے، لگام پکڑ کے رکھتا ہے اپنی، اور صبر کرتا ہے، تو جیسے ہی یہ روزہ ختم ہوتا ہے ویسے ہی انسان کی افطاری جو ہے اس زندگی کی وہ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو روکا ہے، اس چیز کا ہی بدل جو ہے اور اچھے انداز میں وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کیا۔ اگر انسان کو کھانا اور بھوک اور ان چیزوں کی خواہش ہے، لذت کی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق جو ہے جنت میں عطا کر دیا۔ اگر انسان کو اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن ہے تو جنت میں وہ بھی بے شمار عطا کر دیا۔ حسن اگر انسان کو چاہیے، اچھا دکھنا چاہتا ہے، تو جنت میں بے انتہا حسن اور صحت عطا کر دیا۔ تو ہر وہ چیز جس کے لیے انسان بھٹکتا ہے دنیا میں، ہر اس طرح کی پاور، انسان کو پاور چاہیے رہتی، چاہتا ہے کہ میرے آس پاس نوکر چاکر ہو، میری جی حضوری کی جائے، تو جنت میں نوکر چاکر ہر طرح کے آس پاس رہیں گے، ہر چیز کرنے کے لیے دوڑیں گے آپ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کی جو دو چیزیں ہیں وہ ہے زندگی اور نعمتیں دنیا میں جو ملتی ہیں، اور وہی لمیٹڈ ہے، اور آخرت میں یہی دو چیزیں جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ زندگی جو ہے انسان کی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نعمتیں جو ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ نعمت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی ڈر رہتا ہے نا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ میرے پاس اگر مال ہے، میرے پاس اگر کھانا رکھا ہے، میرے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے، خراب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، کوئی کچھ کر نہ دے، کوئی نظر نہ لگا دے، کوئی کچھ توڑ نہ دے، پھینک نہ دے اس کے اوپر، ہر طرح کی جو فکر رہتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے کہ دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا، اور جو انسان دنیا اپنی مرضی کی گزار لے گا پھر آخرت میں اس کی کوئی مرضی نہیں رہے گی۔ یہ جو اگر کسی انسان کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور اس سے کہا جائے کہ 1 روپے دے دو ہمیں، تو اس کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ حقیقت والی بات یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ اسی طریقے سے جو آخرت کی زندگی ہے وہ انفینٹ، کبھی نہ ختم ہونے والی، بہت لمبی بہت لمبی، مطلب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی اس کے بنسبت تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا امتحان، ایک چھوٹا سا روزہ ہم لوگوں کو رکھنے کے لیے کہا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے آخرت کی زندگی کو، آخرت کی نعمتوں کو۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے جنت میں، جو اس چیز کا بدلہ رہے گی جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنی ساری بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ چیز تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان سے سنی نہیں ہے، اور کبھی کسی کے دل میں اس چیز کا کھٹکا بھی نہیں گزرا۔ ہم لوگ تو انہی چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہو، ایسا کوئی پھل تو ہم امیجن کر نہیں سکتے جو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہو۔ اگر ہم نے کبھی بہت اچھا آم کھایا تو وہ اس آم کی خواہش پھر سے دوبارہ وہ آم چاہیے اور اچھا آم چاہیے، لیکن اگر کسی انسان نے کبھی زندگی میں آم چکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں آم کیا ہے، تو وہ آم کی خواہش کیسے کرے گا، چاہے آم جتنا بھی اچھا ہو۔ اسی طرح جنت میں اس طرح کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو کوئی انسان کسی دل میں کبھی کھٹکا بھی نہیں گزرا اس چیز کا۔ اتنی زیادہ چیزیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، قرۃ اعین ایک محاورتاً ایک جملہ جو ہے عرب میں اور عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک وہ چیز ہے جس سے انسان پوری طریقے سے پرسکون ہو جاتا ہے، پوری طریقے سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ نعمتیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو، ان کا بھی ایک چیز جان لینا بہت ضروری ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ ہر وہ نعمت نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر وہ مال بنا ہدایت کے اس کے پاس ہے تو وہ پھر نعمت نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے آزمائش اور عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس اور بہت ساری اس طرح کی صحت ہے، ہائٹ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو ہم لوگ نعمت تصور کرتے ہیں جسے، اگر اس کے پاس ساتھ میں ہدایت والی نعمت نہیں ہے تو پھر وہ نعمت نہیں ہے پھر وہ۔ اور یہ والا پارٹ اکثر ہمارے ذہن سے غافل رہتا ہے۔ تو ایک اور جو بات ہے سوچنے کی کہ جب انسان کو بہت زیادہ پیاس لگی رہتی ہے اور اس کے بعد جب وہ پانی پیتا ہے تب اس کو اس پانی کی ویلیو، قیمت جو ہے اس ٹائم پہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو پیاس لگی نہیں ہوتی تب اس ٹائم پہ اتنی ویلیو ہو نہیں رہی ہوتی ہے نا۔ جو لوگ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، اس کو ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں اس کو، تو ان کو پھر اس چیز کی قدر اصلی میں رہتی ہے، اور جن لوگوں کو ایسے ہی مل جاتی ہے کوئی بھی چیز، ان کو صحیح قدر نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے جنت کا بھی تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے جنت کا کہ جب انسان ایک تو اپنا امتحان دے گا اور ساتھ میں اس جنت کو کمانے کے لیے کوشش کرے گا، حالانکہ کوئی انسان اپنے عمل سے کما نہیں سکتا جنت کو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو داخل کر دیں وہ کر دیں، تو انسان کوشش کرتا رہے گا یہاں تک کہ فائنلی وہاں جب پہنچے گا تو اس کو پھر قدر ہوگی ان چیزوں کی۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہشیں جو رہتی ہیں، ایک تو یہ رہتی ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، دوسری یہ رہتی ہے کہ کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی ایذا نہ آئے، تیسری یہ رہتی ہے کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ انسان اگر زندہ ہی ہے لیکن 1000 سال کا ہے اور ہڈیاں گل چکی ہیں، اسکن ختم ہو چکی ہے،
صرف پانی اور گلوکوز کے سہارے سے، ایسا تو کوئی نہیں چاہے گا نا. اس سے بہتر تو انسان ہوتے ہیں لوگ بیچارے 80-90 کے ہونے کے بعد موت کی دعا کرنے لگتے ہیں تکلیف کی وجہ سے. تو انسان چاہتا ہے یہ 3 چیزیں کہ کبھی بیماری اور تکلیف نہ آئے، کبھی بڑھاپا نہ آئے اور کبھی موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بدل رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک انسان جنت میں قدم رکھے گا، اسی ٹائم اس کو بشارت دی جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کہ مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. دوسری خوشخبری، آج کے بعد تم پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. سارے 30-32 سال کے سب رہیں گے جنت میں. تیسری بشارت، آج کے بعد کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی ایزا نہیں آئے گی، کوئی پرابلم اس طرح کی جسمانی کوئی ڈسکمفرٹ نہیں آئے گا. اور ایک چوتھی بشارت بھی ہے جو کہ سب سے اعلیٰ بشارت ہے، جنت کی نعمتوں کی سب سے زیادہ بڑی نعمت، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ہمیشہ راضی رہے گا. چاہے جو کر لو، چاہے جتنا جو کر لو. دنیا میں انسان کے اوپر نماز پڑھنا فرض رہتا ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا. دنیا میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا. اور جنت میں نمازیں کچھ نہیں، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ سجدے، نہ حمد، نہ اذکار، کچھ بھی نہیں. دنیا میں انسان اور تکلیفیں جھیلتا ہے، اس طرح جیسے لوگ دعوتوں میں ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں. اب وہ انسان جو ہے اچھا تہجد پڑھنا ہے اس کو، وہ گھر پہ رک رہا ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. دنیا میں انسان جو ہے اس کو اسمارٹ دکھنا ہے، سب ایکٹرس اور ایکٹریسز کی جیسے پوری دنیا بن رہی ہے. اور ایک انسان جو ہے وہ اپنا حلیہ بدلتا ہے، اس کو لوگ چڑھانے لگتے ہیں، کیا عمر ہے تمہاری ابھی، بڑھاپے میں یہ سب کام کرنا، اور یہ مولویوں والا حلیہ بنا لیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جنت میں داڑھی نہیں ہے، جنت میں کسی کی داڑھی نہیں رہے گی، کلین شیو رہیں گے سب. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، بڑھاپے پہ لوگ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا. لیکن اس چیز کے ضمن میں بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے. حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو 60 سال کی زندگی دے دی، 60 ایئرز جس شخص کو دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ حجت تمام کر دی. مطلب اس کے سامنے کیس جو ہے وہ کلوز ہو گیا پورا. اب اس کو کنسیشن نہیں ملے گا کہ تمہاری خواہشات تھیں، تمہارا یہ تھا وہ تھا، کچھ نہیں. اگر 60 سال کی زندگی کسی کو مل گئی تو حجت تمام ہو چکی اس کے اوپر. اور جس انسان کو، اور ہم لوگ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کے قریب آتا جاتا ہے وہ اور بڑھتے جاتا ہے کہ اور پیسہ کمانا ہے، اور مال کمانا ہے، اور عزت کمانا ہے، اور ضدی ہو جاتا ہے انسان. اور جو بدلاؤ ہے، جو چینج چاہیے ہوتا ہے، جو صحابہ کرام ریگولر کرتے تھے، جو 60 سال کے، جو 70 سال کے بھی صحابی مسلمان ہوتے تھے، وہ بھی چینج لاتے رہتے تھے اپنے اندر، اسی لیے تو مسلمان ہوتے تھے. لیکن ہمارے یہاں لوگ 30 40 50 جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے اتنے جو ہے ایک وہ ہو جاتا ہے، دل جو ہے تھوڑا سا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اب جو ہمارا طریقہ ہے وہی ٹھیک ہے، بہت زیادہ چینج نہیں کرنا. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ بہت حرام ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، تو ٹھیک ہے، سوچیں گے اس کو اوائڈ کرنے کا، نہیں تو ٹھیک ہے باقی سب خیر ہے. اس طرح کا کچھ ذہن بن جاتا ہے. کچھ لوگ اس میں سے رہتے ہیں جو تھوڑا بہت داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو منانے کی جو عمر ہے، اللہ کو جو منانے کی ایج ہے وہ جوانی ہے. انسان پورا بڑھاپا سجدے میں سر رکھا رہے. لیکن جو انسان جوانی کے دن میں، جب اس کے پاس گناہ کرنے کے سارے راستے ہوں، اس ٹائم پہ جو انسان راتوں کو اٹھ کر کے روتا ہے اپنے رب کے لیے، اس کی کمپیریزن میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. وہ جو ینگ میں آدمی ہے یا انسان ہے، آدمی عورت، شباب جس کو کہتے ہیں، یوتھ، اور وہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے. حبیب اللہ کون ہے؟ حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو حبیب اللہ کہا گیا. اور دوسرا حبیب اللہ یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جوان انسان جو توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اور جو راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ تو سب سے زیادہ اعلیٰ لیول جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا اور عبادت کے ذریعے وہ یہی ہے، خاص ظاہر سی بات ہے فرائض کے بعد.
تو ان چیزوں کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان روزہ رکھ لے اور آخرت اپنی مرضی کی گزارے. ایک بار جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں چاہے ایئر کنڈیشن لگا لے, چاہے اے سی لگا لے, اس کی آخرت جو ہے اس سے بہتر نہیں ہونے والی. اور چاہے اگر کسی کا اس طرح انتقال ہوا ہے کہ وہ راستے پہ کہیں پہ انتقال ہو گیا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اٹھانے والا نہیں ہے, باڈی بھی ایسی ہی ہے اور سڑ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کی آخرت خراب ہو گئی. صحابہ اکرام کو قسطنطنیہ کی جنگ میں تیل کے کڑھاؤں کے اندر فرائی کیا گیا تھا. اس چیز کو ہم لوگ اتنا ہلکے میں لیتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کیا دیکھ لیے تھے کہ وہ اپنی جانیں ہاتھ پہ لے کر کے کود جاتے تھے سیدھا. ان کو اتنی زیادہ کیا خواہش تھی یہ روزہ رکھنے کی. ان کو یقین ہو گیا تھا. اصل میں مسئلہ یہ تھا, ان کی پرابلم یہ تھی کہ ان کو یقین ہو گیا تھا اور ان کو چاہیے تھی وہ جنت. جب ان کے ذہن میں وہ جنت آ گئی, ان کو یقین ہو گیا اس چیز پہ کہ اس پردے کے جسٹ بعد, جو کہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, وہاں پہ ایک ایسی دنیا ہے, ایسی جنت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے مسلمانوں سے تو ان کو یہ سنائی دیتا تھا کہ اللہ مجھ سے وعدے کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نصیحتیں کرتا تھا تو ان کو ایک ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نصیحت کر رہا ہے, انڈیویجول انسان کو. اللہ تعالیٰ جب مومنوں کی صفات بیان کرتا تھا تو ان کو سنائی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو, جنتیں جو ہیں تمہارے لیے ہی ہیں. اور وہ پھر کر پڑتے تھے وہی چیز. اور پھر ظاہر سی بات ہے جنت کی جو نعمتیں ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک پھیرا ہی لگے گا انسان جنت چلا جائے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جہنم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ایک پل کے لیے بھی بہت خراب جگہ ہے. اور مسلمان جو ہیں سوچتے ہیں کہ اس زمن میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جو دنیا میں جس نے صرف عیش کی ہوگی, اور اس کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کو لے کے جاؤ اور جہنم کی دور سے ایک پھیرا لگواؤ, بس دور سے ایک چکر لگواؤ. اور اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں کبھی عیش کی تھی؟ تو کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں کبھی عیش نہیں کی. اور ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا کہ جو بہت تکلیف سے زندگی جس نے گزاری ہوگی, اور اس کو جنت کا ایک پھیرا لگوایا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی تکلیف کبھی نہیں دیکھی, ہمیشہ بہت اچھے سے رہا. تو ایک پھیرا ہی ساری پرانی چیز کو کافور کر دے گا, بھلا دے گا, ختم کر دے گا. تو کوئی ویلیو رہے گی اس دنیا کی؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے تو اٹھے تو ان کے باڈی کے اوپر نشان تھے, اور صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے تو ہم آپ کے لیے ایک بستر وغیرہ لگا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا. سبحان اللہ, اتنے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن اتنے کم الفاظ ہیں, لیکن اتنا اس کے اندر جو میننگ ہے نا, سبحان اللہ. انسان ایک بار کسی کے دل میں اگر یہ آ جاتا ہے تو وہ چاہے جو انسان ہو, جس کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں, جو دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے, تو چاہے وہ جو انسان ہو, چاہے جس ریلیجن کا ہو, باقی سب لوگ اس کو ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں, اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں, ہمارے اندر سے پتہ ہے, ہماری نفسیات جانتی ہے کہ جو انسان پیسہ کر رہا ہے ہر طرف, وہ چھوٹا انسان ہے, حقیر انسان ہے. لیکن جو پیسے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ضرورت کے حساب سے اس کو دیکھتا ہے, نیسیسٹی ہے, لیکن دنیا کے لیے نہیں جیتا, وہ دنیا کو استعمال کرتا ہے اپنے لیے. وہ انسان, اس میں ایک طاقت نظر آتی ہے, اس میں اس کا وجود جو ہے اس کا الگ نظر آتا ہے باقی چیزوں سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری دنیا سے کیا کام ہے, اس دنیا سے مجھے کیا سروکار ہے. اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی سے اٹھے تو ان کی باڈی پہ جب نشان دیکھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, تو وہ رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ یہاں پہ لیٹے ہیں, اور کیسر و کسرا جو ہیں وہ اللہ کے دشمن, وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, شاید تم پہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی واضح نہیں ہوئی, ابھی بھی آشکار نہیں ہوئی, تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ دنیا کیا چیز ہے. یہ جو ٹریننگ تھی نا, اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر عمر بن خطاب جو ہے عمر بن خطاب بنے.
یہ جو ٹریننگ تھی، یہ جو نصیحتیں تھیں اور اس طرح کی کتنی چیزیں، انشاءاللہ ایک ویڈیو کریں گے ہم لوگ زہد پہ بھی، تو اس میں ان چیزوں پہ اور بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک جو دنیا کے بارے میں ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر میں تو پہنچ ہی جائیں گے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو جنت میں پہنچ ہی جائے گا. لیکن اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ اس کی مرضی کے بنا اس کو باندھ کر کے اگر نماز چھوٹے گی تو ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کے ہاتھ جو ہے موم بتی پہ رکھ دیا جائے گا. اب چاہے تڑپتا رہے، چاہے ہاتھ جلتا رہے کوئی بات نہیں، دوسری نماز تک بس اتنا، ایک بار ہی بس. اور پھر دوسری جب ظہر کی نماز چھوٹے گی تو اور کسی جگہ پہ جو جلی نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنت میں تو، جہنم میں تو واپس سے ہی ہوتا رہے گا. تو جو نماز چھوٹے اس کے بعد آگ میں ہاتھ ڈال دیا جائے کہ اب اگلی نماز تک یہ ہاتھ وہیں پہ رہے گا. ایک ہی بار تو ہے، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ چیز ہمیں امیجن ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے یار ایسے کیسے یار 2-3 گھنٹے یا فجر سے ظہر تک اتنے 6 گھنٹے، سبحان اللہ، ایسے کیسے، یہ کیسے برداشت کریں گے 6-7 گھنٹے آگ میں. 6-7 گھنٹہ کیا چیز ہے، ہم بات کو سمجھنا نہیں چاہتے بس، کیونکہ ہم اپنی یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں نا ہمارے آس پاس موقع، یہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم اپنے اس روزے سے وفاداری نہیں کرنا چاہتے. جنت کی افطاری اس روزے دار کو ملے گی جس نے صحیح میں روزہ رکھا. جس نے چیٹنگ کی پھر اس کو وہاں پہ کفارہ بھرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ بہت بھاری ہے. جس طرح سے وہ افطاری اتنی اچھی ہے اسی طرح سے وہ کفارہ جو ہے اتنا ہی زیادہ بھاری بھی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زخرف 1 یہ اس بات پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ جتنے انسان ہیں سارے گمراہ ہو جائیں گے، سارے ایک امت بن جائیں گے، تو ہم یہ جو کفار ہیں، اللہ کو اور رحمان کا کفر کرنے والے جو ہیں، ہم ان کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو سونے کی بنا دیتے، چاندی کی بنا دیتے. اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ساتھ میں ان کے دروازوں کو اور ان کے جو تکیے لگا کے وہ بیٹھتے ہیں ان کے صوفے، ان کو وَزُخْرُفًا، اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ صرف ایک زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ متقیوں کی ہی ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ آخرت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ متقین کے لیے ہے، وہ اسپیشل ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں یہ روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو اتنا خوبصورت بنایا، اتنی ساری اس کے اندر خواہشات بنائیں. اور جبریل علیہ السلام کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کہ جا کر کے دیکھ کے آؤ کہ کیسی ہے. اور جب جبریل علیہ السلام نے جا کے دیکھا، انہوں نے کہا یا اللہ، ایسا کون سا انسان ہے جو یہاں آنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے. انسان کچھ بھی کرے گا یہاں تک تو آئے گا ہی وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جنت کو مشکلوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت، اپنی ذمہ داریوں کی مشقت، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، بچوں کو پالنا سنبھالنا، ان چیزوں کی مشقت، لوگوں کی ڈانٹ سننا، گالیاں سننا، اگر انسان فائنینشلی یا کسی اکنامی سوشلی اگر عزت اس کی نہیں ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اتنی ساری چیزیں ہیں، غریبی جھیلنا، ہر چیز انسان جھیلے گا دنیا میں. اور پھر ان ساری مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا جنت کو. تو جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، اب یہاں تک کون آ پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اور کہا کہ اس کو جا کے دیکھو. تو انہوں نے کہا یا اللہ، یہاں کون آئے گا. انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن یہاں تک تو نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ جو ہے وہ شہوتوں سے ڈھانپ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے دیکھو. تو جبریل علیہ السلام جب جا کے دیکھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، اس سے کون بچ پائے گا. یہ تو قدم قدم پہ جو انسان کی شہوتیں اتنی زیادہ یہاں تک لے کے آ رہی ہیں، اس سے کون بچے گا. سبحان اللہ. جنت جو ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے.
اور جنت کے بھی درجات ہیں. جو خاص جنت ہے, جو اسپیشل جنت جس کا ہم لوگ جنرلی بیان سنتے ہیں نا, اس کی جو لمبے لمبے پتیاں ہیں جس پہ ایک عرب گھوڑا جو ہے اتنے عرصے تک دوڑے گا, اور ماشاء اللہ 70 حورے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ جو خاص والی اسپیشل والی جنت ہے نا, جنات النعیم جس کو کہا جاتا ہے, یہ الگ لوگوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرما رہے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. جو آگے بڑھ جانے والے ہیں, 10 لوگ ہیں, سب سے فرض نماز پڑھتے ہیں, سارے فرض تو پڑھ رہے ہیں. ایک انسان جو ہے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ فرضی پڑھنے کا رواج ہے, میں آج سے ہر فرض کے بعد اور پہلے سنتیں پڑھوں گا, نوافل پڑھوں گا. ایک اس نے پہل کر دی, ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے اور آ جائیں. یا ہو سکتا ہے کہ کہیں روزے نہیں رکھے جا رہے, یہ تو رکھے جا رہے ہیں تو اس طرح اہتمام نہیں کیا جا رہا روزوں کا, تو اس نے کچھ ایسی چیز اسٹارٹ کی جس کی وجہ سے لوگ اور اس میں سیریس ہو رہے ہیں. کوئی بھی پہل کرنے والا, کسی معاشرے میں سب لوگ فیشن کو بہت فالو کرتے ہیں, کوئی عورت, کوئی لڑکی وہ پردہ کرنا اسٹارٹ کر رہی ہے. جو بھی پہل کرنے والے ہیں, آگے بڑھنے والے ہیں, معاشرے کا انتظار نہیں کرتے, بہاؤ کا, وقت کے بہاؤ کا انتظار نہیں کرتے, خود آگے سٹینس لیتے ہیں, وہ لوگ, ان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. والسابقون السابقون, آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں, ان کی کیا بات. اولئک المقربون, یہ لوگ ہیں جو قریب ہیں اللہ سے, فی جنات النعیم, اور یہ جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قبول کرے, ہم لوگوں کو اس زندگی کے روزے میں کامیاب کرے, اور ہم لوگوں کی آخرت جو ہے آسان کرے, اور ہم لوگوں کو جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ درجوں والا بنا دے انشاءاللہ, اور ہم لوگوں کو صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام کا پڑوس نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.